أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا. مرحبا سيدي مرحبا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله أكبر كبيرا. سبحان الله. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله أكبر كبيرا. سبحان الله. الله أكبر. بارك الله. هو الله هو الله والله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. سبحان الله. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء
صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر کے ساتھ ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ رحمت سحر کی ہر نشست ایک بہترین عنوان کے ساتھ مزین ہوتی ہے. آج کی مبارک صبحوں میں ہمارا عنوان ہے اللہ رب العزت کی شان حمد. لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو. ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد اس کی معرفت اور پہچان پر موقوف ہے. یعنی رب کائنات کی حمد کی حقیقت اور اس کے اوصاف و کمالات کی معرفت کی مقدار براہ راست گہرا تعلق اور ربط رکھتی ہے. اس کے جلال و جمال اور وصف و کمال کی پہچان اور معرفت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، حمد کرنے والے کی حمد اتنی مکمل ہوتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بہترین حمد خود اللہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہی بہترین حمد کرنے والا ہے اور وہی بہترین حمد ہونے والا ہے. کلام مجید فرقان حمید میں کم و بیش 43 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت کی حمد کا بیان مختلف انداز میں کیا گیا ہے. 14 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد کا خود بیان فرمایا ہے. 13 آیات میں اپنی حمد کا حکم دیا ہے، جس میں 7 بار تسبیح کے ساتھ اور 6 بار تسبیح کے بغیر. اور ناظرین، 16 آیات کم و بیش ایسی ہے جن میں انبیاء و رسل، اہل ایمان، ملائکہ، اہل جنت، اہل قیامت اور دیگر مظاہرات فطرت کی زبانی اللہ رب العزت کی حمد بیان ہوئی ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کسی شخص کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا جب تک مدح کرنے والا اپنے ممدوح کی کامل معرفت نہ حاصل کر لے یا اس کے اوصاف و کمالات کا احاطہ نہ کر لے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات باری کے اوصاف و کمالات کا مکمل علم خود اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی صحیح حمد صرف اسی سے بیان ہو سکتی ہے. اسی لیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ، میں تیری ثنا نہیں کر سکتا کیونکہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی ثنا خود بیان فرمائی ہے. آج کی اس پاکیزہ نشست میں اللہ رب العزت کی شان حمد ہمارا موضوع سخن ہوگی. بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب. تلاوت کلام رحمان سے لحن داؤدی کی برکتوں کے ساتھ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. گجرانوالہ سے ہمارے مہمان قاری قرآن استاذ القرہ جناب قاری خادم بلال مجددی نے. السلام علیکم. قاری صاحب، آپ کا خیر مقدم اور تشریف آوری کا شکریہ. قاری صاحب کے ساتھ تشریف فرما عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر اور رحمت سحر کی پہلی نشست سے آج کی نشست تک ہمیں شرف یاب کرتے آ رہے ہیں. میری مراد استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر خیر مقدم. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ARYQ TV کا ایک بڑا باوقار چہرہ، دین متین کی تبلیغ کا ان کا اپنا خوبصورت انداز اور اسلوب ہے. میری مراد علامہ محمد شہزاد مجددی سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ، خیر مقدم. اور آج ہمیں شرف یاب کیا ہے اس پاکیزہ نشست میں، آخر کار شرف یاب کیا ہے اس پاکیزہ نشست میں ہمارے بڑے قدیمی محسن، مشفق اور ہمارے مہربان فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول جناب الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی. السلام علیکم روفی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائی سے آپ کا خیر مقدم. بہت اور شکریہ. آپ کے آنے پر میں اپنے ایوان کی جانب سے، اپنی جانب سے آپ کا خیر مقدم میں ان کلمات میں کروں گا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی صاحب کا، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. میری مسز بھی صحت یاب ہو گئی، میرا بیٹا بھی صحت یاب ہو گیا. بہت خوبصورت. میں آپ کا خیر مقدم کروں گا کیونکہ دیر لگی آنے میں تم کو، ہاں شکر ہے پھر بھی آئے تو. ہاں ہاں دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو. آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں روفی صاحب، اور آپ کی شریک حیات کے لیے. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے اسرار روفی، محمد ارشد شیخ، علی رضا اور عقیل احمد. آپ سارے جوانوں کا خیر مقدم. حمد باری تعالیٰ سے روفی صاحب ہمیں آغاز کرنا ہے. میرے بڑے ہی مشفق میرے بھائی روف بھائی نے
آج پہلی فرمائش کی ہے اللہ کرم کی. میں نے بھائی اس لیے کہا, میں نے مفتی طاہر تبسم صاحب سے پوچھا کہ یہ خونی رشتوں سے بڑھ کے جو رشتہ ایمانی ہے یہ اس سے بڑھ کے ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں, خونی رشتوں سے بھی بڑھ کے یہ جو ایمان کا رشتہ ہے نا, جو میرا اور میرے رو بھائی کا ہے, وہ یقیناً بڑھ کے ہے. اللہ سلامت رکھے جی, انہیں بھی برکتوں سے نوازے. سلامت. بسم اللہ. اللہ کرم اللہ کرم اللہ اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ اللہ کرم اللہ اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ اللہ کرم اللہ اللہ کرم. آپ کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ اللہ کرم اللہ اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ اللہ کرم اللہ اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ اللہ کرم اللہ اللہ کرم. ماشاءاللہ رفیع صاحب سلامت رہیے جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے کرم کی انہی صداؤں پر آمین کہتے ہوئے رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے کے بعد رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آج کی یہ پاکیزہ نشست ARYQ TV پر آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں. آج کی نشست کا عنوان اللہ رب العزت کی شان حمد. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. قبلہ مفتی صاحب, ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے عنوان کو کھولیں گے. بے شک اللہ رب العزت حمید ہے, تو اس کی شان حمیدی کے ذکر سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. الحمد لولیہ والصلاة علی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی شان حمد یا شان حمیدی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی درجنوں آیات اس پر شاہد عدل ہیں. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ان کا حوالہ بھی دیا, کتنی آیات گنتی آپ نے بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ هو الغنی الحمید. سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ ہی غنی ہے اور وہی حمید ہے. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں یہ حمید محمود کے معنی میں ہے. سبحان اللہ. ویسے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں ہے. حمید بمعنی محمود, جس کی حمد کی جا رہی ہو, جس کی حمد کی جائے. درست. صحیفہ انقلاب کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, جو یہ بتا رہا ہے کہ ہر قسم کی حمد چاہے کائنات میں کہیں بھی ہو رہی ہو, کوئی بھی کر رہا ہو, کسی کی بھی کر رہا ہو, در حقیقت وہ حمد رب العالمین کی ہے. کیا تو یہی اظہار یہاں حسر کے ساتھ واللہ هو الغنی الحمید, وہاں بھی حسر ہے یہاں بھی حسر ہے. ایک اور بڑی لطیف بات ہے, آج چونکہ رفیع صاحب نے جوائن کیا ہے تو ظاہر ہے اس وقت پھر مجلس کی کیفیات جی ہماری جو نرالی پچھلے ہوتی رمضان کی پوری ٹیم ہے مفتی صاحب الحمدللہ پوری ہو گئی ہے. جی الحمدللہ, اور آپ نے ٹھیک کہا تھا دیر آیت درست آیت. تو دیکھیے اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حمید اور محمود ہی نہیں ہے
بڑی ایمان افروز بات ہے، اللہ حامد بھی ہے، حمد کرتا بھی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تو اس کی حمد کرتا ہے، لیکن اللہ بھی کسی کی حمد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں ایک اسم شریف حامد ہے، حامد حمد کرنے والا، اور ایک محمود ہے جس کی حمد کی جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے، تو وہاں بھی احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز ہے۔ مادہ حمد سے اللہ تعالیٰ نے دو اپنے اسم شریف منتخب کیے، دو اپنے محبوب کے، اور اپنے دونوں ناموں میں سے ایک کا معنی ہے حمد کرنے والا، ایک کا معنی جس کی حمد کی جائے۔ مصطفیٰ کریم کے دونوں ناموں میں سے بھی ایک کا معنی حمد کرنے والا، ایک کا معنی جس کی حمد کی جائے۔ وہ کہتے ہیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا تھا کہ محبوب، نہ میں نے اپنی حمد کو کسی پہ چھوڑا ہے، نہ تیری تعریف کو کسی پہ چھوڑا ہے۔ فرمایا جب تو محمد بنے گا میں حامد بن جاؤں گا، اور جب تو احمد بنے گا میں محمود بن جاؤں گا۔ تو میری تعریف کرتے جانا، میں تیری تعریف کرتا جاؤں۔ وہی مفتی صاحب زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمیشہ کی طرح بہترین خوبصورت آغاز، اور ہمیں کھیلنے کے لیے جتنی اچھی پچ جو ہے وہ مفتی صاحب دستیاب کرتے ہیں علامہ صاحب، اللہ پھر کرم فرماتا ہے، پھر بات بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھتی ہے۔ حالانکہ ہم کھیل نہیں رہے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک تمثیل ہے جی، اور اللہ رب العزت کی مہربانی اور فضل سے یہ سارا کام ایسا آگے بڑھتا ہے کہ پھر اس کی برکات کا ہمیں یہاں بیٹھے بھی احساس ہوتا ہے۔ بہت اچھی گراؤنڈ ہمیں بنیاد فراہم کر دیتے ہیں۔ شان حمد اللہ رب العزت کی، اسی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آغاز فرمائیے گا، اسی سے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد میں نہ ہو، اللہ اکبر، اس کی تعریف نہ کر رہی ہو۔ اور خالق کائنات کی حقیقی حمد وہی ہے صفدر صاحب جو ذات باری تعالیٰ نے خود اپنے لیے کی ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا بہت بڑا مظہر اتم اور مظہر کامل ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو ہم نے اللہ کی حمد کا حق ادا کر دیا، اللہ اکبر، اور یہ صرف ہمارے حصے میں آیا ہے۔ کیا بات، کیا کہنا، یہ ہم سے پہلے کسی امت، کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ اسی کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ اسے سورہ فاتحہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر کبیر، سبحان اللہ۔ سلام لوگوں کو باخدا ابھی تک نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ ہائے ہائے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ السماوات والارض۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ اکبر، صرف الحمدللہ سے پوری میزان بھر جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ الحمدللہ بندے نے نہیں کہا، رب نے کہا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہ اس کو دباچہ کتاب اس لیے کہا گیا ہے، کتاب تو الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، درست۔ یہ دباچہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ اوپننگ ہو رہی ہے، یہ پریفیس ہے اس کا، اور اس کا خلاصہ ہے قرآن پاک کا۔ کیا اور خوبصورت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک طرف 100 صحیفے اور 4 کتابیں رکھ دی جائیں میزان کے ایک پلڑے میں، قرآن سمیت، قرآن عظیم الشان سمیت، اللہ، اور ایک پلڑے میں اکیلی سورہ فاتحہ رکھ دی جائے تو وہ بھاری ہے، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیونکہ اس کی روح جو ہے نا وہ حمد ہے، اور اس پوری کائنات کی روح بھی حمد ہے۔ واہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشام۔ اچھا وہ تو اقبال نے تو کہہ دیا اور ہم نے عقیدت میں سن کے ماشاءاللہ بھی۔ اصل نقطہ ارتکاز اس میں کیا ہے؟ وہ جو مفتی صاحب نے ابھی ہمیں 2 ہنٹ دیے، 2 اسماء ادھر سے اور 2 ادھر سے، اور دونوں کا جو بنیادی مادہ ہے وہ ہا میم دال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بارگاہ محمود میں چلے جائیے، وہاں بھی حمد ہے، بارگاہ محمد اور احمد میں چلے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی حمد ہے۔
تو مرکزی نقطہ جو ہے ہا میم دال ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کی ہر مخلوق کی نماز اور عبادت وہ حمد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قرآن نے اس پہ گواہی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جب میری کسی بھی مخلوق نے میری عبادت کرنی ہوتی ہے تو وہ میری حمد اور تسبیح میں لگ جاتی ہے. کیا کہنے. اور جب میری حمد و تسبیح کائنات میں ہو رہی ہوتی ہے تو کائنات کی بقا کی ضمانت مل رہی ہوتی ہے. اللہ. یہ کائنات باقی رہے گی جب تک یہاں سلسلہ حمد و ثنا جاری رہے. زندہ باد حضرت. ناظرین کیا خوبصورتی سے آغاز کیا مفتی صاحب قبلہ نے اور اس پر اضافہ کیا علامہ صاحب نے. اللہ ہمارے دونوں اسکالرز کو سلامت رکھے. یہ جملہ کیسا دل نشین و دل ربا ہے کہ سارے صحیفے بما کلام مجید ایک طرف اور اللہ کی حمد کا سیگا ایک طرف. اللہ اکبر. ہمیں یہاں اپنی کیفیات کو مزید بڑھاوا دینا ہے اور اس میں لذت اور روشنی حاصل کرنی ہے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہمارے مشفق اور مہربان چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کی فرمائش ہے تو کجا من کجا. میں روفی صاحب سے گزارش کروں گا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا.
कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा सूफी साहब जिंदाबाद जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबिर से कहाँ हो मदह तेरी, तेरे खुल्क में है कुरान सभी, जब तेरी सना अल्लाह ने की फिर मुझसे गदा का क्या कहना। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान हमद। मुफ्ती साहब की खिदमत में हम हाजिर होते हैं इसी मौजू के हवाले से। मुफ्ती साहब क़िबला, जब लफ्ज़ हमद का इस्तेमाल होता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका इख्तिसास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, ज़ात के लिए होगा, या इसके किसी भी अंदाज में दीगर मानी भी किए जा सकते हैं? इस पर भी इरशाद। बहुत आम सवाल। और ये इख्तिसास का जो लफ्ज़ आपने बोला है ना, ये फ़नी लफ्ज़ है जी। ये हमारे दरसियात में पढ़ाया जाता है, इसी जुमले पर पढ़ाया जाता है, सूरह फातिहा के पहले जुमले पर, तमाम तफासिर में, अल्लाह अकबर, और तमाम ग्रामर की किताबों में पढ़ाया जाता है। वो यूं कि अल्हम्दुलिल्लाह में हम तरकीब यूं करते हैं कि अल्हम्द पर ये जो अलिफ लाम है ना, इसमें जो इस्तेमालात होते हैं जिनके मुताबिक तर्जुमा सही बनता है अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक, तो ये अल्हम्द का अलिफ लाम जिनसी है, और लिल्लाह पर जो लाम है वो इख्तिसास का है, जिसका माना यह जिनसे हमद खास है अल्लाह के लिए। भाई सुभान अल्लाह। जिनसे हमद, अब इसका मतलब भी सुन लीजिए, जिनसे हमद खास है मतलब अगर हमद का कोई एक फर्द भी किसी और के लिए पाया गया तो फिर जिन्स खास नहीं हुई। जिन्स खास होती तब है जब हमद का हर फर्द, और दूसरा यूं किया जाता है कि अलिफ लाम इस्तिगराक का है और लिल्लाह का लाम सबूत का है, माना ये हमद का हर फर्द अल्लाह ही के लिए साबित है। क्या है? और अल्लाह ने कुरान में खुद इसको बयान इसी हसर के साथ दूसरे मकाम पर यूं फरमाया, वाला हुल हमदो फिस समावाति वल अर्द, उसी के लिए हमद है जमीनों और आसमानों में, किसी और के लिए हमद नहीं है। एक वक्त में उलमा का इख्तिलाफ हुआ था इस बात पर, कहते थे कि हमारे कुछ लोग आले सुन्नत जो हैं इनका नात की तरफ रुझान ज्यादा है, तो ये हमद नहीं पढ़ते, इनको हमद पढ़नी चाहिए जिस तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज हमद से करते हैं। मुफ्ती साहब ने हमद पेश की है। तो दूसरे उलमा का मौक़िफ़ ये था कि जनाब ये जो नाते मुस्तफ़ा है ना, ये भी हमदे खुदा है। ये जो नाते मुस्तफ़ा है ये भी हमदे खुदा। इसको आप हम से बाहर किस तरह निकाल सकते हैं? कायनात में जिसकी भी तारीफ की जाएगी, जहां की जाएगी, जैसे की जाएगी, वो दार हकीकत अल्लाह ही की हमद है, क्योंकि कायनात को नेमतें अता करने वाला, खूबियां देने वाला, कमालात देने वाला, वजूद बख्शने वाला वो अल्लाह ही तो है। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ ये कह दूं, बहरहाल चूंकि अल्लाह की स्पेशली हमद करना खुद अल्लाह की सुन्नत जारिया भी है, और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और अल्लाह को महबूब और मतलूब है। अल्लाह ने अपनी हमद खुद की है, और कुरान का आगाज भी इसी से हुआ। लिहाजा ये नहीं कि ये तो एक इल्मी बात थी कि नाते मुस्तफ़ा हमदे खुदा तो है ही है, लेकिन अल्लाह की हमद बहर हाल होनी चाहिए अल्लाह की। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर रोज जब सूरज तुलू होता है सुबह के वक्त, फरमाया उस वक्त कायनात की हर चीज अल्लाह की हमद करती है। माशाअल्लाह। सूरज तुलू होता है, कायनात की हर चीज अल्लाह की हमद करती है, सिवाय शैतानों के और गाफिल इंसानों के। फरमाया ये दो हैं जो अल्लाह की हमद से गाफिल रहते हैं, बाकी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की हमद में रत्बुल लिसान हो। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब किबला, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू से अगले सवाल का ज़ादिरा भी मिल गया कि अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक उसकी तख्लीक, उसकी तस्बीह और हमद बयान करती है, तमाम मज़ाहिरात फितरत उसकी हमद में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये एक मंजरनामा मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा मज़ीद खोलिए। जी बिलाशुबा, देखिए कुरान पाक में ये बार बार आ रहा है, तकरीबन 16 बार तो ये इसमें मुबारक आया, इसमें हमीद, अल्लाहु अकबर, इसका हमने पहले जिक्र किया है। और कुरान पाक में इस मजमून को भी बार बार रब्बे कायनात ने खुद बयान किया है, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। और जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। अल्लाहु अकबर। बाज़ ऐसी भी कायनात की चीज़ें हैं, बल्कि अक्सर ऐसी हैं जिनकी तस्बीह तो है जारी है, वो हमद में हैं,
لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اللہ، تمہیں اس کا فہم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جا رہے تھے ایک بار ایک سناٹے میں جنگل میں سے گزر رہے تھے، تو بارگاہ الہی میں عرض کی مولا کریم بلا شبہ ہر چیز تیری تسبیح کرتی ہے لیکن ہم نے کبھی سنی نہیں۔ آئے وہ کلیم تھے، کیا خوبصورت سوال ہے، وہ کلیم تھے کیا بات ہے۔ کہ ہمارا ایمان ہے لیکن کبھی سنی نہیں۔ بس اتنی انہوں نے گزارش کرنی تھی کہ جنگل کا ایک ایک تنکا، ذرہ، درخت، پتا، ٹہنی، شاخ، جانور، ہر چیز میں سے تسبیحات کی اور حمد کی اور ذکر کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ تو اس سے ایک ایسی گونج مچی کہ ہیبت سے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اللہ اکبر، اور فوراً رجوع کیا کہ مولا کریم میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ، تو فرمایا موسیٰ اصل میں یہ والیوم اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارا نظام کائنات چلتا ہے، تمہارا ہم نظام برداشت نہیں حیات کر پائیں چلتا گے، ہے، اللہ ورنہ تم میں اکبر، تاب نہیں ہے اس ہم میں کی تاب نہیں ہے کہ تم کائنات میں تو نظام حمد و ثنا ہر وقت جاری ہے، ہر پیرائے میں جاری ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو آپ دروازہ کھولتے یا بند کرتے ہیں اس سے جو چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، جو چھت کے کڑکنے کی آواز ہے یہ بھی اس کی تسبیح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ جب کھانا آتا تو اس میں سے تسبیح و حمد کی آواز آتی۔ اللہم صلی علی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آقا علیہ السلام نے کنکریاں پکڑی تو تسبیح کی آواز آئی، وہی کنکر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پکڑے پھر تسبیح کی آواز آئی، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پکڑے پھر تسبیحات۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو 24 گھنٹے یہ مناظر اور یہ مراحل اور یہ کیفیات دیکھا کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے قرب و جوار میں اور رینج میں آتے ہی چیزیں جو ہیں اپنی حقیقت کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتی، کیا کہنے، جن کو آرڈر نہیں تھا، والیوم بند رکھے ہوئے قدرتی، لیکن جب رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محمدیت اور آپ کا جلوہ احمدیہ، وہ حمد کی تجلیاں چیزوں پہ پڑتی نا ٹیکنیکلی، تو وہ اپنی حقیقت کی طرف رجوع کرتی اور لوٹ کے وہ بلند آواز سے تسبیحات شروع کر دیتی۔ جانوروں کی، حیوانات کے ذکر اور تسبیحات، شجر و حجر کے تسبیحات صحابہ سنتے تھے، یہاں تک کہ پھر یہی چیزیں کہیں لوٹ کر خود آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنا شروع کر دیتی۔ اللہ، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو مجھے مکہ معظمہ میں سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ حمد، یہ ثنا اور یہ سلسلہ صلاۃ و سلام بھی اصل میں تسلسل ہے حمد کا، بالکل ٹھیک، چونکہ آقا کریم علیہ السلام اس کائنات میں حمد کرنے والوں میں سب سے بڑی مرکزی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ماشاءاللہ، اور آپ کا وہ جملہ سن لیں تو ساری حقیقتیں کھل جاتی ہیں جو آپ سجدے میں رات کو وطر کے سجدے میں کہا کرتے تھے کہ لا احصی ثناء علیک، جس کا ترجمہ انٹرو میں آپ نے مفہوم پڑھ دیا، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ تیری ثنا کا احاطہ میں بھی نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تیری اصل ثنا وہی ہے جو تو نے اپنے لیے کی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں اور اس ذات پاک کی نسبت سے بہرہ ور ہیں جس کے صدقے اللہ نے ہمیں ریڈی میڈ اپنی کی ہوئی حمد ہمیں دے دی کہ اب تم یہی میرے لیے کر دیا کرو، تمہارے نام اعمال میں زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت کلمات خیر عطا ہوئے ہمیں اس نشست میں بھی۔ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جنہیں یہ کلمات حمد عطا کیے گئے، تو کیوں نہ شکرانہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ادا کیا جائے۔ روفی صاحب آج ہماری نشست کی رونق ہے، تو آئیے نعت رسول کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے،
بجز ندامت کے پاس کیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل ہم اس کرم کے کہاں تھے قابل حضور کی بندہ پروری ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ. روفی صاحب سلامت رہیے. قبلہ بہت خوبصورتی سے ہدیہ عقیدت پیش کیا. اس حصے کا پیغام ناظرین یہ ہے کہ 100 تخیل کے آئینے بدلے عکس اس کا ہی جا بجا نکلا. ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر کی آج کی پاکیزہ نشست میں اللہ رب العزت کی شان حمد ہمارا موضوع سخن ہے. مفتی صاحب قبلہ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. مفتی صاحب قبلہ آغاز میں ایک اشارہ تو اس کا آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ مصنوع کی تعریف جو ہے وہ در حقیقت صانع کی یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے خالق کی تعریف ہی ہوتی ہے اگر کسی کی تخلیق کی بات کی جائے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مزید کھولیں تاکہ اس سے تھوڑا سا روشنی کا سفر اور یہ بات جس طرح میں نے قرآن پاک کی کئی آیات کی روشنی میں عرض کیا کہ حمد ہے ہی اللہ کے لیے. درست. حمد صرف اللہ کے لیے ہے. اور حضرت نے ابھی جو اس میں ایک جملہ کہا نا تو اس وقت میں بہت مچل رہا تھا کہ مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والی ذات وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ایک ایڈیشن یہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے مخلوقات میں جس نے الحمدللہ کہا وہ میرے نبی کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سب سے محمد. پہلی جب حمد ہوئی آئے اور جب پہلی مرتبہ الحمدللہ سنا نا خالق نے ہاں جی میرے مصطفیٰ کے نور سے ہاں تو اس وقت یہ فرمایا کہ لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ اسی لیے تو تجھے بنایا ہے اللہ اسی لیے تو بنایا ہے کہ کوئی میری حمد کرے کوئی میری حمد کرنے والا نہیں ہوں اپنی حمد کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے کوئی دوسرا بھی کرے. پہلے تو میں خود ہی اپنی بھئی حمد سبحان کرتا اللہ یہ ہوں. جملہ کیسا ہے؟ تو پہلے لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ میں پوری وہ روایت جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا. روفی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اراد اللہ سبحانہ وتعالی خلق المخلوقات وخفض الارضین ورفع السماوات قبض قبضة من نورہ وقال لها کونی محمدا فصارت تلک القبضة عمودا من نور فسجد
ورفع راسہ وقال الحمدللہ فقال اللہ تبارک و تعالی لأجل هذا خلقتک وسمیتک محمدا فبک ابدأ المخلوقات وبک اختم الرسل کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین کا فرش بچھانے کا، آسمان کا شامیانہ لگانے کا، کائنات ہستی کو سجانے کا، بزم رنگ و بو کو مارز وجود میں لانے کا، تو اپنے نور کی ایک مٹھی بھری اور اس مشت نور کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ بن جا۔ بصارت تلک القبضۃ عمودا من نور، تو وہ مشت نور، نور کا ایک ستون بن گئی، اور میرے مصطفیٰ کے نور نے تخلیق ہوتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ فسجدہ، فسجدہ، اللہ کو سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد ورفع راسہ وقال الحمدللہ، پھر جب سر اٹھایا تو پھر کہا پہلا سجدہ ہوا، پہلی مرتبہ حمد ہوئی، تو ظاہر ہے قدرت کو بھی لطف آیا جب غیر سے سنا، جب تو اس وقت کہا لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ۔ یہ شعر آج دوبارہ پڑھنے لگا ہوں آپ کی نظر کر کے کہ تیرے سجدے پہ جھکی سارے رسولوں کی جبیں، سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی، تیری دیکھا دیکھی۔ مفتی صاحب زندہ باد، تیری دیکھا۔ تو کہا کہ اسی لیے بنایا آپ کو اور آپ کا نام محمد رکھا ہے، اور حدیث کے الفاظ آخری جملہ کہ اسی وقت یہ فرما دیا فَبِكَ أَبْدَأُ الْمَخْلُوقَاتِ، محبوب تجھ ہی سے مخلوقات کا آغاز کر رہا ہوں اور تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا مبارک موضوع ہے علامہ صاحب کہ ذکر ہے حمد کا، اس کے صدقے کائنات کے اولین حامد کی بات بھی چلی اور خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی چھڑ گیا۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، لَکَ ذکرک، اللہ اکبر۔ میں اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے اختصار سے یہ جاننا چاہوں گا، پھر کچھ منظوم بھی عطا کیجئے گا کہ کیونکہ کائنات میں سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے کریم آقا نے کہا، تو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کن کن موقعوں پر خاص طور پر حمد کا، الحمدللہ کہنے کا اہتمام فرمایا؟ آپ کی کل حیات طیبہ حمد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، میں تو ولادت بھی اب نہ کہوں، اب تو خلقت سے شروع کریں، خلقت سے شروع ہو گیا کام۔ اللہ اکبر۔ خلقت نوری سے الحمد ہے۔ اللہ تو آپ سوچئے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میدان محشر میں مقام محمود کا مطلب یہ ہے، مقام محمود بھی آج کھلے گا لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ حمد کے بغیر مقام محمود بھی نہیں سمجھ آ سکتا، کیونکہ مادہ وہاں بھی حمد کا ہی ہے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور یہ اس کا اتمام، اس کا کمال اور اس کی معراج بھی اسی دن ہونی ہے۔ اللہ فرمایا اس دن میرا رب مجھے خاص حمد کے صیغے عطا کرے گا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہم صلی اور اللہ۔ پھر جو اللہ آپ کی حمد کرے گا خود اس وقت، اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ میں صرف کیا اب کہوں، دل تو چاہ رہا ہے بہت کچھ کہنے کو، لیکن منظوم بھی کچھ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ بسم اللہ۔ ایک تو روفی صاحب یہ بات سمجھ لیں، آج کی محفل کی برکت سے سمجھ آئی ہے جی جی کہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے نا، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ جی بے شک، اللہ اپنے رب پہ درود بھیج بھیج کے اپنی حمد کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ساتھ فرشتوں کو بھی لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی آئے اور شاعر تھے، کہا حضور حمد بھی لکھی ہے اور نعت بھی لکھی ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا پہلے حمد سنا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سنت کو بھولنا بسم نہیں اللہ، چاہیے۔ بسم اللہ۔ یہ حمد جو ہے نا صفدر صاحب، جی جی، اس سے آقا خوش ہوتے ہیں، بالکل اور صحیح، نعت سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے میں حمد پیش کرنے لگا ہوں کہ ہونٹوں پہ میرے صبح و مساء حمد ہے تیری۔ بھئی بہت اچھا ہے۔ ہونٹوں پہ میرے، ہونٹوں پہ میرے صبح و مساء حمد ہے تیری، ہر درد کی بے مثل دوا حمد ہے تیری۔ بھئی کیا اچھا ہے۔ اور کیا لفظ ہے الحمد، لک الحمد الہی۔ لک الحمد الہی۔ کیا لفظ ہے الحمد، لک الحمد الہی، ہر نعمت عظما کی جزا حمد ہے تیری۔ اللہ اکبر۔ بے شک، جس نے رب کی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیا، اس نے نعمت کا شکر ادا کر۔ واہ واہ واہ، تکبیر ہو، تحلیل ہو، تسبیح کے تحمید، اللہ اکبر۔ تکبیر ہو، تحلیل ہو، تسبیح کے تحمید، لا ریب، یہ سب ذکر و ثنا حمد ہے تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے مفتی صاحب،
تو سرور کونین کا خالق ہے خدایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر سے سرور عطا. کونین کا خالق ہے خدایا، ہر نعت نبی صلی علی حمد ہے تیری، اللہ ہائے ہائے ہائے. تو سرور کونین کا خالق ہے ہر خدایا، نعت نبی ہر نعت نبی صلی علی حمد ہے تیری، اور کرتی ہیں تیرا ذکر سمندر کی یہ لہریں، اللہ اکبر. بے شک کرتی ہیں تیرا ذکر سمندر کی یہ لہریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلشن میں انادل کی صدا حمد حمد ہے ہے تیری، تیری. اور کلیوں کی مہک باغ میں غنچے کا چٹکنا، آہا. کمری کی سرے شاخ نوا حمد ہے تیری، مظہر ہے تیرے حسن کا بہتے ہوئے چشمے، وادی کی سکون بخش فضا حمد ہے تیری، بے شک کرتی ہے تیرا ذکر شب و روز کی گردش، مہر و مہ انجم کی ضیا حمد ہے تیری، والفجر ہو والشمس ہو والنجم کے اخلاص، قرآن بھی ہے ذات ورا حمد ہے تیری، سینے میں دھڑکتا ہوا دل تیرا ثناگو، ہائے ہائے. بندے کی بسد عجز دعا حمد ہے تیری، تیری. باقی بھی تیری ذات ہے، قیوم بھی تو ہے، آہا. خوش بخت ہے جس لب پہ صدا حمد ہے تیری، ہر شعر تیری حمد کا انعام ہے تیرا، ایک حمد کی جاں بخش جزا حمد ہے تیری، اللہ اکبر. شہزاد تیرے نام کا ذاکر ہے ازل سے، شہزاد تیرے نام کا ذاکر ہے ازل سے، آئینہ الطاف و عطا حمد ہے تیری، ہونٹوں پہ میرے صبح و مساء حمد ہے تیری، بے سبحان اللہ. ہر درد کی بے مثل دوا حمد ہے تیری۔ جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے سوال کا جواب بھی عطا کیا، منظوم حمد بھی بیان کی۔ آئیے تحت اللفظ سے ترنم کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کریم ہمارا موضوع سخن۔ جی رفیع صاحب سرائے کی نعت پیش کر رہا ہوں میرے بسم اللہ، آؤ جی محسن مربی جناب مفتی ارشاد ہو، طاہر بسم اللہ۔ دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چاہیے دکھیاں دا حال چاہیے دیوے سنا مدینے دیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے دیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے لکھا پڑھوں نمازاں لکھا پڑھوں نمازاں پر او سرور کہنے لکھا پڑھوں نمازاں پر او سرور کہنے کوئی حکتا تھی وجہ سجدہ ادا مدینے کوئی حکتا تھی وجہ سجدہ ادا مدینے الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا تن دا فکر تے نہیں من دی غذا مدینے تن دا فکر تے نہیں من دی غذا مدینے دیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے
मुफ्ती साहब जिंदाबाद जनाब। अल्लामा साहब की गुफ्तगू में, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू में भी अलहम्द और नात में भी शाकिर शुजाबादी की नात में भी नात। अलहम्द का सारा वाह, इस नशिस्त पर गलबा रहा बरक़ात का अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में। अल्लाह हमें इसकी खैरात और बरक़ात नसीब फरमाए। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ हैं, यह आखिरी हिस्सा होता है प्रोग्राम का और इसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला शहर लाहौर से कराची की तरफ बढ़ता है। तो प्रोग्राम के इन आखिरी इख्तितामी लम्हात में हमें अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। मुफ्ती साहब किबला हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब किबला, जैसा कि आज सारी नशिस्त में अल्हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज़ हम्द और उसी से हमने सारा कुछ जो अखज़ किया अल्लाह की रहमत से वो सारा हमारे नाज़रीन तक पहुँचा। एक दफ़ा फिर बहुत खूबसूरत मौजू और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आप अहबाब की जानिब से। माबूद की तारीफ़ करना अब्दियत का तकाजा भी है, उसके लिए ज़रूरी भी है। ये सिर्फ नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, सिर्फ इसके हुसूल के लिए नहीं, बल्कि ये एक हमारा मनसब है जिसको हमने पूरा करना फ़र्ज़ है हमारे लिए। इस पर क्या इरशाद कीजिएगा? मैं तो ये कहूँगा सफदर भाई कि ये अब्दियत का तकाजा ही नहीं, तकाजा भी है और अब्दियत की मेराज है। अल्लाह अकबर। ये मेराज का क्या अच्छा इजाफा फरमाया। और नोके ज़बान से जितने कलिमात अदा होते हैं उनमें सबसे हसी कलिमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह अकबर। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह का शुक्राना भी हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। इसलिए खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामाना व सक़ाना व जालाना मिनल मुस्लिमीन। वॉशरूम से बाहर आने के बाद किसी को मुसीबत में मुब्तला देखो, किसी बीमारी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला। तो ये अल्लाह की हम्द बयान करना ये मेराज है इंसानियत की और अब्दियत की। और जब अल्लाह ये बंदा हम्द की सूरत में अपनी बंदगी, उबूदियत, आजिज़ी, इनकिसारी का इजहार करके उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है, तो फिर मेरे रब की रहमत भी मचल के फरमाती है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अगर तुम मेरी हम्द करते रहो और शुक्र अदा करो तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अजाब में मुब्तला करे। वो क्यों तुम्हें अजाब देगा। सही बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। ये मदारिस के अंदर जो खत्म बुखारी शरीफ होता है या तकमील बुखारी शरीफ होती है, तो इस आखिरी हदीस को पढ़ा और पढ़ाया जाता है। वो हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कलिमताने खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इलर रहमान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे हैं जो जबान पर बड़े ही हल्के हैं, सकील भारी नहीं होते, लेकिन मीज़ान में नेकियों के पलड़े में बहुत भारी हैं। और हबीबताने इलर रहमान, और अल्लाह को बड़े ही महबूब है। वो दो कलमे कौन से हैं? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये अल्लाह की हम्द भी है और अल्लाह की तस्बीह भी है। अब एक बात ये भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, आखिर में ये जो अल्लामा साहब आया करीमा पढ़ रहे थे कुरान पाक की, इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कायनात की हर शय उसकी तस्बीह करती है उसकी हम्द के साथ। इसका क्या मतलब है? जब हम्द हो गई तो फिर तस्बीह का क्या मतलब? तस्बीह हो गई तो हम्द का क्या मतलब है? दर हकीकत इसके अंदर लतीफ नुक्ता यह है, हम्द और तस्बीह अल्लाह की अजमतों की दो ऐसी जिहात हैं। हम्द का मतलब, हम जब हम्द करते हैं तो उसका मतलब ये ऐलान कर रहे होते हैं कि कायनात में जितनी भी सिफाते कमाल हैं अल्लाह उनके साथ मुत्तसिफ है। और जब आप तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है जितने भी नकाइस या उयूब है, कमजोरियां हैं, मेरा रब उनसे पाक है। यानी हम कहते हैं अल्लाह हर किस्म के नक्स से, ऐब से, एज से, कमजोरी से पाक है और हर किस्म की सिफत कमाल के साथ मुत्तसिफ है। इसी तस्बीह का नाम तनज़ीह भी है और इसी का आगाज होता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। वहां भी ये कहा है कि तुम उस सफर की अजमतों और वुसअतों पर क्यों हैरत करते हो, ले जाने वाला हर किस्म की कमजोरी से पाक है, वो सुबहान है। हाय हाय, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा।
ناظرین وقت کے دامن کے اندر جتنی گنجائش میسر تھی الحمدللہ بڑی خوبصورت گفتگو آج حمد کے حوالے سے اور اللہ کی شان حمد کے حوالے سے پیش کی ہے. میں بہت شکر گزار بھی جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کا, قبلہ روفی صاحب آپ کا, آپ نے شرف یاب کیا اور کبھی امید ہے کہ آئندہ نشستوں میں شرف یابی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. الحمدللہ کیو ٹی وی میرا گھر ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے اپنا ہمارا گھر کہہ لیں. جی ہم سب کا گھر. اللہ اکبر, اللہ کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے. حاجی رؤف صاحب پتہ کیا کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ مفتیان کرام کا, نعت خوان عظام کا, قرا حضرات کا یہ چینل ہے, اللہ نہیں اکبر, ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. روفی صاحب قبلہ آپ کا بھی شکریہ, اور اسرار و ارشد و علی و عقیل آپ چاروں کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی جوانی کو پاکیزہ رکھے اور سرکار کی نوکری پر ہمیشہ متعین رکھے. میں ناظرین عرض کرتا چلوں کہ ہماری یہاں سے ٹرانسمیشن داتا کی نگری لاہور سے عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کراچی کی طرف بڑھے گی. محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک دعا پر آمین کا طالب ہوں. آپ کی دعاؤں کے اثرات دیکھیے, برکتیں دیکھیے کہ روفی صاحب کی اہلیہ کو اللہ نے شرف یاب کیا, صحت یاب کیا, ان کے داماد کو صحت یاب کیا, ہمارے ساجد خٹک کے بھائی کو اللہ نے صحت یاب کیا, مفتی صاحب کی اہلیہ کو, اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں پتہ نہیں کس پاکیزہ لب سے آمین نکلتی ہے اور اللہ قبول فرماتا ہے. ہمارے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں, ہمارے بہت بڑی محنت کرنے والے, بہت محبت سے پیش آنے والے, محمد اشتیاق وفا ان کا نام ہے, ان کے برادر نسبتی ہیں عبد القادر, وہ بھی کووڈ کا شکار ہیں. آپ دعا فرمائیے اللہ اس مرض سے انہیں بھی رہائی نصیب فرمائے اور پوری بری نوع انسان کو رہائی نصیب فرمائے. حسب معمول, حسب روایت, مفتی صاحب اور روفی صاحب قبلہ اور آپ جوانوں کی توجہ کا طالب ہوتا ہوا آج کی شان حمد اللہ رب العزت کی. میرے ایک بہت عزیز شاگرد ہیں مفتی صاحب وحید انصاری, بڑے خوبصورت قلمکار ہیں. آج ان کا ایک مسدس کا ٹکڑا, مجھے گجراوالا سے ہی ان کا تعلق ہے, بڑا خوبصورت لکھنے والا ہمارا یہ نوجوان وحید انصاری, ان کے 6 مصرے آپ سے دعا لیتا ہوں. اور آخر میں روفی صاحب قبلہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی منقبت پیش کریں گے, کیونکہ کل ہم نے اپنی نوکری حضرت امام کی خدمت میں پیش کر دی. آج کی نشست میں کیونکہ روفی صاحب آئے تو ہماری خواہش ہے ہم ان سے بھی سنیں اور ان کی بھی نوکری حضرت امام حسن کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. دریا, صحرا, جھرنا, چشمہ, ندیاں اور کنارے, موضوع ہے اللہ کی شان حمد. دریا, صحرا, جھرنا, چشمہ, ندیاں اور کنارے, پانی, آگ, ہوا, مٹی اور سورج, چاند, ستارے, پانی, آگ, ہوا, مٹی اور سورج, چاند, ستارے, حور و غلمہ, جن و بشر بھی اور ملائک سارے, حور و غلمہ, جن و بشر بھی اور ملائک سارے, آدم, یوسف, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد پیارے, آدم, یوسف, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد پیارے, القصہ ہر خشک و ترش ہے تیری حمد پکارے, القصہ ہر خشک و ترش ہے تیری حمد پکارے, تیری حمد پکارے ہر شے, تیری حمد پکارے, تیری حمد پکارے. اللہ رب العزت ہمیں شکر گزاروں میں رکھے اور الحمدللہ کی برکتوں کے حصار میں رکھے. روفی صاحب منقبت پیش کریں گے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں. اچیاں ٹیر سخاوا مولا حسن دیا, وکھنے یار عطاوا مولا حسن دیا, وکھنے یار عطاوا مولا حسن دیا, اچیاں ٹیر سخاوا مولا حسن دیا, وکھنے یار عطاوا مولا حسن دیا, وکھنے یار عطاوا مولا حسن دیا, زلفا چہرہ سینہ وانگ محمد دے, زلفا چہرہ سینہ وانگ محمد دے, نانے وانگ اداوا مولا حسن دیا, نانے وانگ اداوا مولا حسن دیا, نانے وانگ اداوا مولا حسن دیا, اچیاں ٹیر سخاوا مولا حسن دیا, وکھنے یار عطاوا مولا حسن دیا, وکھنے یار عطاوا مولا حسن دیا, سکھ دی نیندر, سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی,
सुख दी नींदर फेर हुसैन नू आ जासी तकिया बन जबावा मौला हसन दिया तकिया बन जबावा मौला हसन दिया अपने यार रदावा मौला हसन दिया अपने यार रदावा मौला हसन दिया जे चाहते हो अमन होवे विच दुनिया दे 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 मन लो फेर सलावा मौला हसन दिया मन लो फेर सलावा मौला हसन दिया मन लो फेर सलावा मौला हसन दिया उच्चियां ढेर सखावा मौला हसन दिया वक्त ने यार अतावा मौला हसन दिया वक्त ने यार अतावा मौला हसन दिया हाकिम गम दी धुप ने मैनू साड़ ना की हाकिम गम दी धुप ने मैनू साड़ न की मेरे तेने छावा मौला हसन दिया मेरे तेने छावा मौला हसन दिया वक्त ने यार अतावा मौला हसन दिया वक्त ने यार अतावा मौला हसन दिया उच्चियां ढेर सखावा मौला हसन दिया कुर्बान चेहरा हुजूर की शबाहत का जरा बयान फरमाइए अतावा मौला हसन दिया जुल्फा चेहरा सीना वांग मुहम्मद दे जुल्फा चेहरा सीना वांग मुहम्मद दे नाने वांग अदावा मौला हसन दिया नाने वांग अदावा मौला हसन दिया नाने वांग अदावा मौला हसन दिया अपने यार अतावा मौला हसन दिया सुख दी नींदर फेर हुसैन नू आ जासी 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 तकिया बन जबावा मौला हसन दिया तकिया बन जबावा मौला हसन दिया अपने यार अतावा मौला हसन